رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو الادل ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں دو مشل بردار کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ اور رسول کے مجاہدو، اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کر آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کے سامنے جاؤ گے اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں پر کفار قابض ہیں وہاں مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العدل خاموش ہو گیا۔ فوج پر بھی خاموشی طاری تھی، کوئی بھی ایک سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ، ہمیں اپنا مقصد بتائیں۔ کسی سپاہی کی آواز گرجی، آپ کو کس نے بتایا کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسپائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدھوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دیں، ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ العدل کا سینہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ العدل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور انہیں ہدایات دیں کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ حماتہ کا قلعہ قریب ہی تھا۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ یہ بلڈون کی فوج تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے حماتہ کا قلعہ ہے اور العدل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج حماتہ کی طرف پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العدل ہے اور العدل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ چنانچہ صلیبی بادشاہ بلڈون نے برق رفتار پیش قدمی کر کے حماتہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ قلعے کو زمین سے ملا دیا جائے گا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ العدل کی فوج لڑنے کی حالت میں نہیں۔ اعلان کے جواب میں قلعے کی دیوار سے تیروں کی بچھاڑیں آئیں۔ بلڈون نے ایک بار پھر اعلان کرایا کہ یہ خون خرابہ بے مقصد ہوگا، تم لڑ نہیں سکو گے، قلعہ ہمارے حوالے کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی قیدی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، اتنی دور رہو جہاں تک ہمارے تیر نہ پہنچ سکیں۔ قلعہ تمہیں دینے کی بجائے اسے ہم خود زمین سے ملا دیں گے۔ ہمارا خون بے مقصد نہیں بہے گا، تم بے مقصد موت مرو گے۔ قلعے کی دیواروں پر جو کھڑے تھے انہیں صلیبیوں کی فوج یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں ہر طرف سے قلعے کو نرغے میں لیے ہوئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں قلعے میں جو فوج تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔
لیکن اس قلیل فوج کے کمانڈر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، صلیبیوں نے اگلی کارروائی صبح تک ملتوی کر دی۔ ان کی فوج تیز رفتار پیش قدمی کر کے آئی تھی، بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہ تعاقب تھا۔ بلڈون اس کوشش میں تھا کہ العدل کو کہیں آرام کرنے اور اپنی فوج کو از سر نو منظم کرنے کی مہلت نہ دے۔ وہ العدل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے العدل بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کے عوض صلیبی سلطان ایوبی سے کڑی شرطیں منوا سکتے تھے، کوئی علاقہ لے سکتے تھے۔ بلڈون کو پوری توقع تھی کہ وہ قلعہ اور قلعے کی فوج کو العدل سمیت لے سکے گا۔